السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لائق احترام محترم معزز سامعین، دور حاضر فتنوں کا دور ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق طرح طرح کے فتنے موجودہ زمانے میں ہمارے درمیان ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک پیشن گوئیاں کی ہیں، اور آپ کی بات بالکل سچی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے. یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی. ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے. فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. حنین کی طرف سفر تھا اور رستے میں ایک درخت آیا، بیری کا درخت. تو صحابہ چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، وہ جاہلیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر موجود تو نہیں تھی، لیکن ان کی محبت ابھی کچھ نہ کچھ تھی. وہ جو درخت تھا بیری کا، اسے ذات انبات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب وہاں پہ آتے، اس کے نیچے بیٹھتے، اعتکاف کرتے، چلہ کشی کرتے، اپنی تلواریں وہاں پہ لٹکاتے. یہ ساری چیزوں کا مقصد ان کا ہوتا کہ اس سے ہمیں برکت ملتی ہے. تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں بھی کوئی اس طرح کا درخت ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت لیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے یہ بات سن کے، اور آپ نے پتہ کیا کہا؟ کہا تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا ان کے امتیوں نے
انہوں نے کہا موسیٰ جیسے قبطیوں کے پاس بت موجود ہے، جیسے ان کے پاس یہ مورتیاں موجود ہیں جن سے وہ مدد لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیجئے جس سے ہم مدد لیا کریں، برکت لیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی طرح کا مطالبہ کیا، حالانکہ انہوں نے بت کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ درخت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سے برکت لیں گے، اس کے نیچے بیٹھیں گے، وہاں تلواریں لٹکائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے وہ مطالبہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم۔ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے درمیان اس طرح کی چیزیں آئیں گی ایک زمانے۔ آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا تم ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو قوموں سے آپ مراد لے رہے ہیں کہ قوموں کی پیروی کرو گے، ان سے کون سی قومیں مراد ہے؟ یہودوں نے سارا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کیا، یہ یہودی اور عیسائی ہی مراد ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے تم کرو گے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ہمارے ہاں درخت بھی موجود ہے، ہمارے ہاں مورتیوں کی جو ہے نا وہ شکل میں کچھ ایسی قبریں بھی موجود ہے جہاں اصل بندہ موجود ہی نہیں ہے، بس اس کے نام کی قبر بنی ہے یا کوئی ایسا نشان ہے، وہاں سے برکت لی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی؟ وہاں پہ جا کے چلا کشی کی جاتی ہے؟ بالکل کی جاتی ہے۔ وہاں پہ دھاگے باندھے جاتے ہیں، وہاں سے دھاگے لے کے بھی آتے ہیں لوگ، فلاں نے باندھا ہوا جی اس جگہ سے آئے۔ تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا تم ان کی ہو بہو پیروی کرو، اور آپ نے فرمایا اتنی پیروی کرو گے اگر یہ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہو جائیں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اور مستدرک حاکم کی روایت بڑے سخت الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ برسر عام جماع کرے گا تو تم بھی کرو گے، اتنی پیروی کرو گے ان کی، تمہیں یہ مرغوب لگے گا، تمہیں یہ اچھا لگے گا، تم سمجھو گے وہ مغرب اتنا آگے چلا گیا اور ہم کیوں پیچھے، وہ ہم سے آگے، وہ ان کے پاس یہ بھی ہے فلاں بھی ہے، وہ یہ کرتے ہم کیوں نہیں کرتے۔ کیا یہ بات پوری نہیں ہوئی؟ آج لوگ اپنی بیویوں کو لے کے، اپنی بہو بیٹیوں کو لے کے ہجوم والی جگہوں پہ جاتے ہیں، نیم اریاں لباس پہنا ہوتا ہے، کسی کو کوئی غیرت نہیں، بے حیائی۔ یہ بے حیائی کی بات ہے نا کہ سر عام وہ کر رہے، ہم نے بھی کوئی کام شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی دیکھنا کچھ ایسے ٹولز ہیں، کچھ ایسی ایپس ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ٹک ٹاک ہے، گھر کے اندر بیٹی کسی کمرے میں وہ کام کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہم نے ان کی دیکھا دیکھی کام شروع کر دی، لگا دی ایسی کام۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کے نام پہ ایک دن مقرر کیا جس میں ہم نے پورے ایک خطبہ میں بات کی تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شروع ہوا، اور مسلمانوں نے وہ کام شروع کیا کہ نہیں کیا؟ کروڑوں روپے کا بزنس صرف پاکستان جیسے مسلم ملک میں ہوتا ہے اس ویلنٹائن ڈے پہ۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ان کی دیکھا دیکھی کرو گے یہ کام، اور پھر ان کے تہواروں کی پیروی بھی کرو گے۔ انہوں نے کوئی تہوار منایا، ہم نے بھی منانا شروع کر دیا۔ آپ مسلمانوں کی حالت ذات پہ ذرا غور کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بسنت کا تہوار ہندوؤں کا تہوار ہے، مسلمان ان سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں بسا اوقات۔ اتنا پیسہ یہاں پہ خرچ ہوتا ہے جتنا ہندو نہیں کرتے، یہ ان کا تہوار اور مسلمان منا رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس طرح کے کبھی اشتہارات نظر نہیں آئے؟ کوئی بسنت کے نام کی چیزیں آپ نے نہیں دیکھی؟ مسلمان منا رہے ہوتے۔ اسی طرح ابھی کرسمس کا تہوار آنے والا ہے، جیسے عیسائیوں کا ایسٹر کا تہوار ہوتا ہے، اس طرح ان کا ایک کرسمس کا تہوار ہے۔ مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اس تہوار کو بھی منانے جیسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نقالی میں شروع کی ہوئی ہیں، میں یہاں نام لوں گا تو شاید آپ کو غصہ لگے، کئی ایسی چیزیں۔ اب یہ کرسمس پیدائش کا دن، ہم نے بھی پیدائش کا دن منایا، اب دیکھتے ہیں وہ کیسی ہلڑ بازی ہوتی ہے اور کس طرح کے بانڈ میں راسی آ کے ہم بھی ایک مناتے ہیں میلاد کے نام پہ، پیدائش کے نام پہ۔ تو یہ ان کی نقالی ہے۔ کرسمس کارڈ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کارڈ شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ عید کارڈ کی رسم شروع ہوئی، یہ اس کی نام پہ شروع ہوئی، ان کی نقالی میں شروع ہوئی۔ اب آخر پہ جا کے اس پہ بات کروں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور وہ کس طرح سے شروع ہوا۔ تو مسلمانوں نے یہ سارے کام ان کی نقالی میں شروع کر دیے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی آج پوری ہو رہی ہے. تو یہ جو کرسمس ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جس کو قرار دیا جاتا ہے، یہ منانا بھی ہم نے شروع کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو کوئی ہمارے درمیان کوئی غیرت تھی ہمارے دلوں میں کفار کے خلاف، وہ غیرت ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ انجیکٹ کی چیزیں، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان سارا کچھ نارملائز کر دیا. جو چیز دیکھتے ہمیں ایک دم سے ہمیں غصہ آتا تھا یہ کیا کر رہے ہو، وہ اتنی نارمل ہو گئی، اتنی نارمل ہو گئی کہ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیک ہی کاٹا اور پھر کیا ہے، ایک کیک ہی کاٹ دیا تو کیا ہو گیا. عیسائیوں کے تہوار پہ جا کے کیک کاٹ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے کارڈ تقسیم کر دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سانتا کلاس جو ایک ایسا جو ہے نا وہ ہم نے بنایا، انہوں نے عیسائیوں نے ایک ایسا ایکٹر یا اس کو کہہ لے جو بھی ان کا وہ ایک نام ہے، مسلمانوں کے بچوں میں وہ کریکٹر آیا کہ نہیں آیا؟ اسکولوں میں وہ کریکٹر پیدا ہوئے، بالکل ہوئے، ڈرامے کیے گئے اور پلے ان کے اندر بھی وہ شامل ہوا. کوئی بات نہیں ہے، خوشی منا رہے ہیں، بچے ہی ہیں لگے ہوئے، تو پھر کیا ہے؟ تحفے تحائف کا تبادلہ کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ نارمل کر دیا ان ساری چیزوں کو، جبکہ یہ حقیقت میں بہت بھیانک چیزیں ہیں. اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کہا جاتا ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. ہم سے زیادہ عیسائی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، اور جو ماننا چاہیے وہ مانتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ نے ان کی کئی ایک صفات کا ذکر کیا ہے. اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو اللہ کی طرف سے فرشتہ جب آیا مریم علیہ السلام کی طرف، ہم نے تو ان کی پاک دامنی کے قصے سنائے، تو ہم تو ان کو ماننے والے ہیں. اللہ نے اپنا کلمہ کہا، اور اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ بھی سلامتی ہے. ان کی موت جس دن ان کو موت آئے گی وہ دن بھی سلامتی والا. اللہ نے کئی ایک باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے. آپ اگر مسیحیوں کی کتابوں کو دیکھ لیں جو مسخ شدہ کتابیں، ان کی کوئی کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے. بائبل کے بھی اب کئی حصے ہو گئے، کوئی کس طرح کی کوئی کس طرح کی. اگر اس میں دیکھ لیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں کو دیکھ لیں ان کا عقیدہ کیا ہے. اور ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کے معجزات کو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ مختصر سی ایک بات سمجھیے، یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو. وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ زنا کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام ملوث تھے اور یہ اس طرح سے وہ پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا. ایک تو یہودی ہو گئے. دوسرے عیسائی ہیں، وہ ایک یوسف نجار کا نام لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص تھا یوسف نجار، مریم علیہ السلام کی اس سے نکاح ہوا، وہ منگنی ہو گئی اور پھر نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. پہلے ہی اللہ نے جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں معجزاتی طور پہ اللہ نے بیٹا دے دیا. وہ اس طرح کا قصہ سناتے ہیں. بہرحال وہ زنا کی تہمت نہیں لگاتے، لیکن اصل چیز وہ بھی بیان نہیں کرتے. اور کچھ معجزات کے منکر ہیں جو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، رخصتی والی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن نکاح چونکہ ہو گیا تھا اس لیے معاملہ ہوا اور اللہ نے یہ پیدا کر دیے. تو یہ سارے ہم اس کے درمیان میں مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا تھا، کوئی یوسف نجار سے منگنی نہیں ہوئی، کوئی ان کا چچا زاد بھائی نہیں تھا، بلکہ اللہ کا فرشتہ انسان بن کے ان کے پاس آیا تھا. بشرن سویا، ایک مکمل انسان بن کے فرشتہ آیا تھا، اور فرشتے نے ان کو خوشخبری دی تھی. اور وہ پاک دامنہ عورت تھی. انہوں نے کہا تھا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. تم کہتے ہو مجھے اولاد ہوگی، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. کیسی پاک دامن عورت. وہ کہتی مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں سرکش نہیں ہوں، میں بدکارا بھی نہیں. ولم اکو بغیہ. سورہ مریم اللہ نے پوری سورت ایک نازل کیا، پوری سورت مریم کے نام سے، جبکہ بائبل میں کوئی اس طرح کا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اگر آپ بائبل اٹھا لے تو اس میں کوئی مریم علیہ السلام کے لیے اتنی لمبی تفصیلی بات موجود ہی نہیں ہے جو رب نے قرآن مجید میں رکھ دی ہے.
تو مسلمان ہے جو صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کو بھی بیان کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کو بھی بیان کیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ میں سے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو اصل مقام تھا وہ تو ہم نے دیا، اور ہم مرعوب ہو جائیں کہ نہیں عیسائی چلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. یہ پیروکار نہیں ہے، یہ صرف بات کرتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جبکہ مسلمان کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ بات تو اللہ رب العزت کو گالی دینے کے مترادف ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ کیسے گالی دیتا ہے. کئی آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانے کا ہیر پھیر یہ میں کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھوں میں ہے. اور آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، جبکہ میں کون ہوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے. اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ ہمیشہ سے تھا، جب کچھ نہیں تھا تب وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. وہ ہمیشہ سے ہے. تو اللہ کا بیٹا کہنا تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کو گالی دے رہے ہیں. تو یہ نہیں مانتے. اصل میں ہم مانتے عیسیٰ علیہ السلام، ہم مانتے مریم علیہ السلام کو، ہم ان کا وہ اکرام اور احترام کرتے جو ان کے لائق ہے. ہمارے مسلمانوں نے بھی کئیوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں سے نور نکلا ہوا ہے. یہ بھی شرکیہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے. نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور نکلا. یہ شرکیہ عقیدہ. اللہ نے قرآن مجید میں تردید کی نا عیسائیوں کی، لیکن ہم ان کی پیروی میں کہاں تک چلے گئے؟ کیسی تردید کی؟ اللہ نے عقلی دلیل دی ہے. تم کہتے ہو نہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ رب کے بیٹے ہیں. یہ تو کھاتے پیتے ہیں. جیسے انسان کھاتا پیتا ہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے پیتے. اگر یہ رب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے. رب کھاتا ہے، رب کو کوئی حاجت نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے؟ کیونکہ یہ تو کھاتے پیتے ہیں. جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اسی کی طرح ہوتی ہے نا. جانور کی اولاد ہے تو وہ چارہ کھائے گی، اگر انسان کی اولاد ہے تو وہ روٹی کھائے گی. تو یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم یہ تو مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ ان کا باپ ہے کوئی؟ جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے، رب ان کو پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر؟ تو اللہ نے عقلی دلائل دی. اور مسلمان کہتا ہے نہیں، اللہ کے نور میں سے بھی کچھ نکلا ہے. اور جو شعور والے مسلمان ہیں نا، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے، وہ نہیں مانتے اس بات کو. لیکن ہماری نمازوں میں، ہماری اذانوں میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے نور من نور اللہ، جبکہ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد. رب کی تقسیم نہیں ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. ہاں اللہ نے اپنے نبی بھیجے، ان کی تعلیمات نورانی ہیں، لیکن وہ رب کا ٹکڑا نہیں ہو سکتے، وہ رب کا حصہ نہیں ہو سکتے. اس سے اللہ کی تنقیص لازم آتی ہے کہ اللہ کے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے کچھ نکلا. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسی جو چیزیں، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صحیح مانا. انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی. اللہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی ہے. اللہ کہتا ہے یہ جملہ ایسا ہے، یہ بول ایسا ہے، تکاد السماوات یتفطرن، زمین پھٹ جائے اس کی وجہ سے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اتنا بڑا بول ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. لیکن یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ رب زمین کو جو ہے نا اپنی جگہ پہ قائم رکھے ہوئے. یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ اتنی بڑی گستاخیاں ہوتی ہیں اللہ کی، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی زمین اور آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہے. ورنہ اللہ ایک لمحے میں یہ سارا نظام درہم برہم کر دے جو حالت مسلمانوں نے کر رکھی ہے. مسلمان اور غیر مسلم کس طرح کے عقائد کا جو ہے نا وہ حامل ہو چکے. تو ہم کہہ دیتے کوئی بات نہیں ہے چلے. اب سنیں ذرا یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے چند ووٹوں کے لیے. کیسے عجیب مسلمان ہے،
چند ٹکوں کے لیے بک جاتے، چند ووٹوں کی خاطر لوگوں کی کرسمس میں شامل ہو جاتے، ان کے تہوار میں چلے جاتے، وہاں جا کے کیک کاٹ دیتے اور پھر لکھ دیتے مسیحی برادری کو کرسمس مبارک ہو. کیوں؟ ان کی حمایت حاصل ہو جائے گی، کل کو یہ بھی ہمیں ووٹ دے دیں گے. یہ ہے کیا؟ ہمیں لگتا ہے میری کرسمس، میری وہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام کو، تو میری کرسمس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے نا، جو ان لفظوں کا معنی ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرسمس سے مراد ان کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کی چیزیں، لغوی معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے، جو اصطلاح ہوتی ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے ہم کہتے ہیں صوم، صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. صوم کا معنی ہے لغوی طور پہ رک جانا. انسان کسی بھی چیز سے رک گیا ہے تو وہ صائم ہے، یعنی وہ روزہ دار ہے. کسی کو مارنے سے رک گیا، یہ بھی صائم ہے. لیکن اصطلاح میں صوم صرف رک جانے کو نہیں کہتے، اس کا پوری جو ہے نا وہ تعریف ہے. اور وہ کیا اصطلاحی تعریف یہ ہوتی ہے. لغت میں تو صرف اس کا معنی رک جانا بس، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح سے لے کے طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک انسان کھانے سے بھی رکے گا، پینے سے بھی رکے گا، اپنی بیوی کے پاس جانے سے بھی رکے گا، اور اپنی زبان اور ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھے گا، آنکھوں کا بھی حیا. یہ ساری چیزیں ایک پوری تعریف بنتی ہے. اس کو کہتے ہیں اصطلاحی تعریف. میری کرسمس کا معنی کوئی غلط نہیں ہے لغوی طور پہ، جیسے لغوی صوم کا معنی رک جانا ہے، لیکن پورا ایک اس کا معنی اصطلاح کے عید الفطر ہے. مثال کے طور عید الفطر کا معنی کبھی یہ نہیں ہے کہ یہ سوئیوں کی عید ہے، یہ کھانے پینے کی، یہ میٹھی عید ہے. لغت میں تو اس کا یہ معنی بنے گا، لیکن اس کے ساتھ کتنی چیزیں شامل ہیں. اس میں روزے بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ عید کی نماز بھی شامل ہے، اس میں میٹھا بھی شامل ہے، صدقہ فطر بھی شامل ہے. اور عید الاضحیٰ یہ صرف گوشت کی عید نہیں ہے. لغوی معنی تو اس کا گوشت کی عید ہے، یعنی جو لغت کے اندر اس کا معنی کیا بنتا ہے، وہ تو گوشت کی عید ہی ہے، لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اس اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اس میں ہے، پھر جانوروں کا گوشت ہے، ان کے حصے کرنا، ان کو تقسیم کرنا، کھلانا، پھر نماز پڑھنا، حج کے ایام کا ان جو ہے نا عید الاضحیٰ کے ساتھ تعلق ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح میری کرسمس کا معنی صرف اور صرف مریم یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. ان کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہم کیا کیا رہے ہوتے؟ ہم صرف رکھ رکھاؤ میں آ کے یا کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، یا پھر ایسے ہی لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے آج کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. جیسے وہ کوئی شخص ہے نا، وہ عبدالستاریدی، وہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. بس انسانیت، خدمت کر لو تو تم جنتی ہو. ایسا قطعاً نہیں ہے. اسلام سب سے بڑا انسانیت کا درس دیتا ہے، سب سے بڑا درس. وہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ٹینشن، چھوڑ دو نماز کو، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوٹ گیا چھوٹ گیا. انسانیت ہے یہ، محبت، پیار، یہ لوگوں سے میل جول، خدمت، بس یہی. انسانیت والوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری کرسمس کہہ دو، ہیپی کرسمس کہہ دو، کوئی بات نہیں ہے. جبکہ اس کا مطلب یہ ہے، عیسائی خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے پادری ہیں، جو پوپ ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اصطلاح میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دنیا والوں پہ رحم کھایا، دنیا والوں سے اللہ نے محبت کی. اور محبت کتنی کی ہے کہ اللہ نے دنیا کو اپنا بیٹا بخش دیا. اللہ نے دنیا والوں کو اپنا بیٹا عیسیٰ عطا کر دیا. اتنی محبت کی دنیا والوں سے. یہ بشپ مائیکل کری ایک پروگرام کے اندر وہ آیا اور اس سے کسی نے سوال کیا، اس نے سوال کے جواب میں یہ بات کی کہ اس کے پیچھے فکر کیا ہے. یعنی صرف میری کرسمس کا مطلب مریم اور عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ جو اس کے پیچھے فکر ہے، جیسے عید الفطر کا مطلب صرف میٹھی عید نہیں ہے، یا عید الاضحیٰ کا مطلب صرف گوشت کی عید نہیں ہے. اس کے پیچھے کو فکر ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک جو ہے نا وہ ایک چیپٹر ہے. وہ بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے فکر یہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو اپنا بیٹا بخش دیا. اور یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اگر آپ کو کوئی آ کے کہے کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن مبارک ہو، تو آپ کیا اس کو مبارکباد قبول کریں گے؟
کیا آپ ایسی مبارکباد کسی کو دیں گے کہ تجھے اللہ کے بیٹے کی مبارکباد ہو؟ رب کہہ رہا لم یلد ولم یولد. یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو بات کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے، زمین آسمان پھٹ جائے اس بات سے، اتنا بڑا جملہ ہے. اور اگر آپ کو آگے کوئی کہہ دے تو آپ یہ بات تسلیم کریں گے؟ لیکن ہمیں چونکہ اس فکر کا پتہ نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لکھ دو، کوئی بات نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات، یہ ہے بھی بدعت، یہ عیسائیوں کے عقائد میں شامل نہیں ہے، نہ تو یہ بائبل میں، نہ یہ جو ہے نا وہ ان کے جو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے جو ان کی تربیت یافتہ، نہ ان سے سیکھا ہوا ہے. یہ تو 4 صدی ہجری میں شروع ہونے والی ایک چیز ہے، یہ یعنی عیسائیوں کے اندر ایک یہ بدعت ہے، یہ اصلاً ان کا دین نہیں ہے. اور پھر مختلف لوگ اس کو مختلف دنوں میں مناتے ہیں. جو کیتھولک چرچ والے ہیں، جو کلیسا والے ہیں، وہ اس کو مناتے ہیں 25 دسمبر کو. باقی دوسرے جو لوگ ہیں جیسے آرتھوڈکس، وہ کلیسا والے، وہ اس کو 6 جنوری کو مناتے ہیں. اور آرمینیا والے اس کو 16 جنوری کو مناتے ہیں، 19 جنوری کو. یعنی ان کے ہاں اس کی تاریخ ہی ایک نہیں ہے. تو یہ ہے ویسے بھی ان کے ہاں بدعت. یہ بتوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں بت پرستوں کی طرف سے ہمارے ہاں آیا. اور مسلمان اتنے بھولے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ان کے ساتھ مل ملا کے ہم بھی کر لیتے. اور پھر ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے ان کے تہواروں میں باقاعدہ شرکت کی اور پوری تنظیمیں کھڑی کی. ابھی میں نام لے لیتا ہوں نا، کوئی بات نہیں. یہ تحریک منہاج القرآن ہے نا، انہوں نے 2008 میں غالباً باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام منعقد کیا، اور اس پروگرام میں صرف عیسائیوں کو مدعو کیا اور ساتھ مسلمان تھے. بڑے بڑے عہدیداران کو بلایا، اور دیکھیں بے شرمی کی انتہا مسلمانوں نے، کہ کتنا یہ گھٹیا ہو گیا ہے، بدبخت ہو گیا مسلمان، کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. یہ اقبال نے صحیح کہا. آغاز کس سے ہوا؟ تلاوت کلام پاک سے. تلاوت سے آغاز کیا گیا، کس کا؟ کرسمس کا. اور تلاوت کے بعد پتہ کیا ہوا؟ تلاوت کے بعد جو ان کی بائبل کی جو وہ آیات پڑھتے ہیں، میوزک کی دھن پہ وہ اپنی تلاوت کرتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، وہ پڑھی گئی. اور پھر اس کے بعد نعت پڑھی گئی، اور نعت کے بعد پھر بائبل والی کچھ چیزیں جو ان کی نعتیں ہیں وہ پڑھی گئی. یعنی مسلمان اور عیسائیوں کو ایسے ملا کے اکٹھا پیش کیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی مخالفت کرو. ان کی فکر کیا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارے لوگوں نے ایسی تنظیموں نے اس میں جا کے شرکت کی اور کیک کاٹے باقاعدہ. پھر وہاں پہ کیک کٹا اور وہاں یہ کہا ہم مل کے رہیں گے، ہم محبتیں بانٹیں گے، اس طرح کے جھنڈے لہرائے گئے. یہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کی. اور مسلمان اتنے بھولے بالے ہیں، اتنی یہ چیزیں ہمارے یہاں سرایت کر گئی. 2008 کی اخبار آپ اگر اٹھائیں، روزنامہ انقلاب کے اندر یہ خبر آپ کو ملے گی، فیروز والا لاہور میں ایک عورت اپنے خامن سے کہتی مجھے کرسمس میں کپڑے لے کے دو. اس نے نئے کپڑے لے کے دیے، وہ تیزاب پی کے مر گئی. کرسمس میں کپڑے چاہیے اس کو. اور فیروز والا اور یہ ریواز گارڈن، یہ چبرجی والی سائڈ پہ ایک علاقہ، وہاں کی بھی یہ خبر ہے 2005 کی غالباً. اس وقت بھی ایک عورت نے یہی مطالبہ کیا اور اس نے بھی خودکشی کر لی کہ مجھے کرسمس میں نئے لباس نہیں لے کے دیے. اور ابھی 2-3 دن پہلے میری کچھ لوگوں سے یہ بحث ہو رہی، کہتے ہیں بھائی چھٹی ضروری ہے اس دن کرسمس. میں نے کہا یار ہم نہیں کرتے چھٹی، حکومت نے کی ہے ٹھیک ہے، وہ اقلیتوں کو انہوں نے دیا، ہم نہیں اگر کریں گے، نہیں کرنی چاہیے. یعنی مسلمان بھی وہ پوری جوش و خروش سے مناتے اس کو. میں بتا رہا ہوں کہ وہ سانتا کلاز کا کردار وہ سکولوں میں نظر آتا ہے. یہ جو تھوڑے زیادہ مہنگے سکول ہیں وہاں پہ تو باقاعدہ اس کے اہتمام ہوتے ہیں، باقاعدہ کیکس کاٹے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمان کس حد تک چلے گا؟ تو بہرحال اس کی فکر کیا ہے؟ اگر آپ یہ لفظ محض سمجھتے ہیں کہ لفظ ہی ہے نا، تو اس لفظ کے پیچھے فکر کو چیک کریں. مسلمان اپنے معاملات میں بڑا محتاط ہوتا ہے. مسلمان ایسا نہیں ہے، وہ اپنے دین میں بڑا محتاط ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کتنا محتاط ہوتا ہے مسلمان، ذرا غور کریں. کہتا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ فلاں جو مقام ہے نا، اس مقام پہ میں اونٹ ذبح کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ میں وہاں اونٹ ذبح کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ اس مقام پہ زمانہ جاہلیت ابھی نہیں،
اب تو وہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ حکومت میں شامل ہو گئے یا مسلمانوں کے پاس ہے. زمانہ جاہلیت میں کبھی وہاں بتوں کے نام پہ جانور ذبح تو نہیں کیے جاتے تھے؟ کہا جی نہیں کیا جاتا. دوسرے الفاظ جو حدیث کے آپ نے فرمایا کیا اس مقام پہ کوئی غیر مسلم اپنی عید تو نہیں مناتا تھا؟ کہا جی نہیں مناتا تھا. کہا پھر اپنے اونٹ وہاں بھی ذبح کر سکتے ہو. اگر ایسا تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت پہلے زمانے میں بھی کبھی یہاں عید مناتے تھے، تمہیں تب بھی اجازت نہیں ہے، حالانکہ تم نے اونٹ جو ذبح کرنے ہیں وہ خالص اللہ کے نام پہ ہے، وہ خالصتاً توحید پرست بندے نے ذبح کرنے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ غیر مسلم آباد تھے اور وہ وہاں عید منایا کرتے تھے تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور آج ہم کہتے ہیں جی کیا مسلمان کتنا محتاط ہوتا ہے. قرآن مجید اٹھائیں ذرا، سورہ بقرہ. یہودی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے. ایک الفاظ ہے رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف متوجہ ہو، ہمیں دیکھیے، ہماری بات سنیے. لیکن اگر آپ اس کو رائنا تھوڑا سا دبا کے کہہ دیں تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چرواہے. تو یہودی بدبخت قوم ہے، مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے. وہ اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کے کہتے رائنا، اے ہمارے چرواہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے، اللہ نے کہا تمہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آ کے بیٹھتے، منافق بھی ہوتے، کئی ہوتے، اللہ نے اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا. آج کے بعد تم نے یہ لفظ لا تقولوا راعنا، یہ لفظ بولنا ہی نہیں ہے. حالانکہ لفظ ٹھیک ہے، جب مسلمان بولے گا تو وہ تو ظاہری سی بات ہے وہ رائنا ہی کہے گا. اللہ کے رسول ہمیں دیکھیں، اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہو، مسلمان تو وہی لفظ بولے گا. لیکن چونکہ اس لفظ میں شبہ موجود ہے، اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ دے تو اس میں خرابی پیدا ہو جاتی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا لا تقولوا راعنا، تمہیں آج کے بعد اس لفظ کے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جبکہ مسلمان یہ لفظ غلط نہیں بولتے تھے، اللہ نے اس لفظ کے بولنے سے منع کیا. وقولوا انظرنا، جب بھی کہنا رائنا کی جگہ انظرنا کہو. اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. یعنی اس میں کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جو خرابی والا ہے، جو گستاخی والا ہے. مسلمان اتنا محتاط ہوتا ہے تو وہ کہے کوئی بات نہیں، میں میری کرسمس کیا دیتا ہوں، میں ان کی جو ہے نا عید میں شامل ہو جاتا ہوں، میں وہاں جا کے کیک کاٹ دیتا ہوں. یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ قطعاً مسلمانی نہیں ہے. یہ مسلمانی کے روپ میں چھپے ہوئے بہروپیے لوگ ہو سکتے، مسلمان ایسا کبھی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اب نماز فرض ہو گئی ہے تو بلائیں کیسے؟ صحابہ نے کہا ہارن بجا لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز. وہ ایک سینگ ہوتا تھا، سینگ کے اندر وہ آواز لگاتے، اس سے آواز پیدا ہوتی. کہا اس طرح. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہم نے ان کی مخالفت کرنی، چونکہ یہ ان کا انداز ہے. یہود و نصارہ اس طرح سے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے، ہم نے ان کی مخالفت کرنی. پھر اللہ کے رسول سے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ جوتی میں نماز نہیں پڑھتے. آپ نے خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارہ، ان کی مخالفت کرو، ہم جوتے میں نماز پڑھیں گے. ہم جوتے میں نماز پڑھ سکتے؟ وہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھیں. اللہ کے رسول نے ہر جگہ ان کی مخالفت کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، وہ میرے بھائی ہیں. تو جب آپ کو پتا چلا کہ یہ یہودی روزہ رکھتے، آپ نے فرمایا اگلے سال میں ان کی مخالفت کروں گا اور میں اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤں یا 11 کا ملاؤں گا، میں ان کی مخالفت کروں. یعنی اللہ کے رسول ہر جگہ ان کی مخالفت کا حکم دے. آپ نے فرمایا وہ کیا کرتے، وہ داڑیاں کٹواتے، مونچھیں رکھتے. اللہ کے رسول فرمایا تم ان کی مخالفت میں مونچھیں کترواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. یعنی ہر جگہ ان کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان رکھ رکھاؤ میں آ کے کہ نہیں ان کے ساتھ یہ معاملات کر لیں، ان کے ساتھ محبت بھی بانٹنی چاہیے. محبت بانٹنے سے منع کوئی نہیں کرتا، لیکن جو تشخص ہوتا ہے. یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں، لو جی وہ بھی سائیکل استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جہاز کرتے ہیں، پھر تم کیوں کرتے ہو؟ تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے نا تو پھر ٹیکنالوجی بھی چھوڑ دو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی جو یہودی استعمال کرتے تھے؟ وہاں گلاس پانی پینے والا، وہاں چولہا جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اس وقت بھی تھی، وہ بھی کرتے تھے، آپ بھی کرتے تھے. اس میں مخالفت کا آپ نے نہیں کہا. وہ چیزیں جو دین بن جائے یا کسی قوم کی پہچان بن جائے، جو کسی قوم کا تشخص اس چیز سے ہو،
اس میں مخالفت کرنا ہم پہ لازم ہے. یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا، اور پھر اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور وہاں ان کے مطابق وہ کرسمس منا لیتا ہے، وہ ان کے تہواروں کو مناتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ محبت کا پیغام ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں اگر وہ اسی رویے پہ مر گیا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پہ مبارکباد پیش کر رہے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کبھی بھی ان کی عیدوں میں شامل نہ ہونا، کبھی بھی ان کے جو ہے نا وہ یہ عید تہوار ہے ان میں کبھی شامل نہ ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ رب کا غضب نازل ہوتا ہے، کہیں تم پہ بھی نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کیا یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمیں یہ ہمت اور طاقت ہے کہ ہم میری کرسمس کہہ دیں، یا ہم ان کے کسی تہوار میں شامل ہو جائیں، یا ہم جو ہے نا وہ اشتہارات چھپوا کے بینر چھپوا کے لکھوا دیں کہ ہم بھی ان کو جو ہے نا یہ پیغام دیتے؟ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے. اللہ رب العزت ہماری ایسے کاموں سے حفاظت کروائے. ان سے تعلقات رکھنے جائز ہیں، آپ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا جوٹھا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ عام دنوں میں ان کو تحفہ پیش کر سکتے ہیں، کوئی بھی تحفہ دے سکتے ہیں. عیسائی بندے کو آپ تحفہ دیں، سورہ مریم کی آیات لکھ کے ان کو تحفہ دیں، ان کو توحید کی دعوت دیں، یہ جائز ہے. ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، یہاں تک جواز ہے. اتنا ان کے ساتھ معاملہ رکھیں. ویسے اپنے پاس ان کو ملازمت پہ رکھا ہوا، بڑے عہدے دینا غیر مسلم کو جائز نہیں ہے، ان کو ملازمت پہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ساری چیزیں. لیکن جو ان کا تشخص ہے، جو ان کے تہوار ہے، یا جو ان کا دین ہے، ان کے اندر شامل ہونا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ کسی بھی صورت ہمارے لیے جائز نہیں. تمہارا مسلمان اپنے اصولوں کا پکا ہوتا ہے، وہ اپنے دین پہ پکا ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں محتاط رہتا ہے. تو محتاط رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کو بھی منع کریں. اگر آپ کے گھروں میں کوئی ایسا، جیسے آج کل ہم تو زمانہ ہی ایسا آ گیا نا، بس ٹی وی سامنے ہوتا ہے، موبائل کی اسکرین ہوتی ہے، پتہ نہیں دیکھا دیکھی کیا کچھ آ گیا ہمارے اندر، ان کو منع کرے، روکے اور خود بھی ان چیزوں سے باز رہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں جو صحیح دین ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.